الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ میں نے گزشتہ درس میں کہا کہ جب انسان دعا کرتا ہے اس دعا تو مؤثر ہے، مستجاب ہے، مقبول ہے اور مبارک ہے، لیکن کبھی کبھار یہ دعا اپنے مطلوب کی حصول کے لیے مؤثر نہیں ہوتا ہے یا کسی مکروہ اور مصائب کو دور کرنے میں مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ انسان کے اندر جو کمزوری ہے، پہلا وجہ، اس کمزوریوں کی وجہ سے یہ دعا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ آپ کے مطلوب حاصل ہوتا ہے، نہ آپ سے مکروہ اور پریشانی دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں وہ دعا جو اللہ کی یہاں پسند نہیں ہے اور اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے، جس دعا میں تجاوز ہے یا آداب شرعی کے خلاف ورزی ہے یا عدوان ہے، تو اس وجہ سے دعا قابل قبول نہیں۔ آپ اب کسی کے خلاف دعا کر رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسا دعا کر رہے ہیں جس میں کہ منفعت آپ کو ہو، فائدہ آپ کو یا نقصان دوسری کو ہو، تو اس دعا قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری دعا کہ آپ تو دعا کرتے ہیں لیکن دعا قابل قبول نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی دل کمزور ہے، آپ کی دل کمزور ہے، آپ پوری دل کی توجہ کے ساتھ اور پوری اقبال کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اور جمع خاطر کے ساتھ دعا کے وقت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ قلباً اور قالباً دل اور دماغ سے ہر حالت، ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نظر نہ آ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس وقت مانگنا شروع کرو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہ مطلوب جو مانگ رہا ہے وہ بھی حاصل ہوگا، یا جو مکروہ آپ اس کو دفع کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور کرے گا۔ کہ اگر آپ دل دماغ کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اگر آپ دعا نہیں کرتا ہے تو یہ آپ کے دل کی کمزوری سبب ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ایک کمان ہے اور وہ کمان ہے کمزور، اور جس سے تیر نکلتا ہے وہ بھی تیر کمزور ہے، جب جہاں لگتا ہے وہاں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ دعا بھی انسان سے نکل رہے، اگر یہ قوت کے ساتھ نکلے، طاقت کے ساتھ نکلے تو آگے یہ مؤثر ہوگا، لیکن اگر یہ دل ناخواستہ یا کمزوری کے ساتھ یا یہ بے توجہی کے ساتھ کہ آپ دعا کر رہے پھر یہ دعا آپ کا قبول نہیں ہوگا، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ کہ یہ آپ جو دعا کر رہے یہ قبول نہیں ہو رہا ہے، کوئی رکاوٹ موجود ہے، معنی شرعی موجود ہے آپ کی دعا کے لیے، اس وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہے۔ مثلا آپ دعا تو کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کر رہے وَمَا كَلُوا حرام، لیکن دعا کرنے والا حرام خور ہے، حرام خور کی دعا تو قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف سے حرام کھا رہے، حرام پی رہے، اور تم ساتھ ساتھ اللہ سے مانگ رہے، مَا كَلُوا حرام وَمَشْرَبُوا حرام وَمَلْبَسُوا حرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، تو دعا کہاں سے قبول ہوگا؟ دوسری ایک آپ دعا کر رہے لیکن ساتھ ساتھ آپ ظالم ہیں، اور ظالم کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہا کہ مظلوم کی دعوت سے بچو، اس لیے کہ اس کی دعوت، اس کی دعا اور اللہ کی قبولیت کی ہم بیچ میں کوئی رکاوٹ یا معنی موجود نہیں، یہ ڈائریکٹ جا کر وہاں پہنچتا ہے اور یہ تیر کی طرح لگتا ہے۔ لیکن آپ اگر ظالم ہو
تو ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یعنی کہ آپ دعا کر رہے ہو، لیکن دعا آپ تو کر رہے ہیں مگر دل میں زنگ لگ گیا گناہوں کی وجہ سے، اور دل کالا ہو گیا، اور گناہوں نے دل کو گھیر لیا، بالکل دل گوشت کا جو ٹکڑا یہ کالا بن گیا، اور اس صورت میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دعا تو کر رہے ہیں لیکن غفلت، شہوت پرستی، یا ان کی لہو لعب اور بیہودہ گوئی یا دوسرے پرابلم آپ کے اوپر مسلط ہے، تو اس صورت میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے اس میں غفلت غالب نہ ہو، مسلط نہ ہو، بلکہ اس میں بیداری مسلط ہو، شہوت مسلط نہ ہو، بلکہ محبت اللہ مسلط ہو اس کے دل میں، اور اسی طرح وہ بیہودہ گوئی، لہو لعب اور فضول چیزوں سے اجتناب کرے، پھر اس صورت میں اس کی دعا قبول ہوتا ہے۔ یہ کچھ مواقع ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتا ہے، آپ پریشان نہیں ہونا، کیوں دعا قبول نہیں ہوتے؟ تو یہ موانع یا یہ رکاوٹوں کو دور کرو، پھر اس کے بعد آپ دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے۔ تو دعا قبول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سارے رکاوٹوں کو دور کریں۔ میں نے 3 چیز آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دعا کے قبولیت کے اور درمیان یہ حائل اور مانی ہے، اور اس کو دور کریں۔ سب سے پہلا سبب میں نے کہا کہ آپ ایسا دعا نہ کریں جو اللہ کو پسند نہ ہو، آپ کے دل میں کمزوری نہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے دل میں توجہ ہو، بیداری ہو، اور کوئی معنی اجابت موجود نہ ہو، جیسے کہ حرام خوری ہے، ظلم ہے، یا ان کے کثرت گناہ ہے جو آپ کو گھیر لیا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو جب دور کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں بھی ان موانع سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جو دعا ہم کر رہے ہیں ہماری دعا قبول کریں، اور خصوصاً ہم اس مبارک مہینے میں جو شہر رمضان المبارک ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ساری عبادات، طاعات اور حسنات اور نیکیوں کو اپنے دربار میں قبول کرے، اور ہمیں مغفور اور اپنے مرحوم اور مغفور بنائے، اور ہمارے اوپر رحمتوں کو بارش کرے، اور ہمارے اوپر مغفرتوں کی بارش کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔